ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے لوگ ہر سال صرف 41 مرتبہ یہ خاص دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کی تقدیر اور مقدر کو بدل دیتا ہے۔ جو شخص اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے اور اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، صرف 41 مرتبہ یہ دعا اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لے جس طرح یہ دعا پڑھنے کا طریقہ اللہ والوں نے ہمیں بتایا ہے۔ اب یہ دعا پڑھنے کا طریقہ سن لیجئے گا، انتہائی آسان ہے۔ دیکھیں، ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے اور کثرت بھی رکھی ہے۔ دیکھیں، رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے اور سب کو رزق دینے والا یہ میرا رب ہے۔ اگر کسی شخص کی زندگی بھر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، جس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، جس کے لیے دنیاوی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ بندہ اس عمل کو، اس دعا کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ کے دیکھے۔ اس کا پورا سال، ایک رمضان سے اگلے رمضان تک، اللہ تمام رزق کی پریشانیوں کو، تمام تکلیفوں سے اللہ اس کو نجات عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، اصول رزق کے اسباب اللہ اس کے لیے پیدا فرما دے گا، مفلسی اس کی دور کر دے گا، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اس کی بدولت ہر مشکل کام آسانی سے حل ہو جائے گا۔ جو لوگ رزق کے سلسلے میں نئے نئے اسباب تلاش کر رہے ہیں نا، ان کے لیے یہ انتہائی مجرب دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا پہلا دن عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، جنت کے درختوں کے پتے حرکت کرتے ہیں، پس اس سے ایک آواز سنی جاتی ہے، سننے والوں کو اس سے اچھی آواز نہیں سنائی دیتی کبھی بھی، نہ انہوں نے اس سے پہلے سنی ہوتی ہے۔ بس جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس آواز کو ضرور سن لیتا ہے۔ پس حوریں اس کی طرف دیکھتی ہیں، پس وہ کہتی ہیں، یا اللہ، اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر بنا دے۔ اور جو لوگوں کی شادی نہیں نہ ہو رہی، شادی کے مسائل جن کے لیے بنے ہوئے ہیں، شادی کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں۔ کوئی ایسا بندہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا مگر اللہ تعالیٰ خیمے میں ان حوروں کے ساتھ نکاح فرما دے گا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم میں ارشاد فرمایا، حور مقصورات فی الخیام، اور ان میں سے ہر ایک حور پر مختلف رنگوں کے 70 حلق ہوں گے، اور ہر عورت کے لیے موتیوں سے مزین سرخ یاقوت کا تخت ہوگا، ہر ایک تخت پر 70 بستر، 70 مختلف کھانوں کے دسترخوان ہوں گے۔ یہ اس شخص کے لیے جس نے ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا، سوائے نیک اعمال کے۔ پس ایک مومن کے لیے مناسب ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کا احترام کرے، برائیوں سے اجتناب کرے۔ آج ہی ماہ رمضان کی تیاری شروع کر دیں، آج ہی وقت ہے، اس سے پہلے آج اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ یہ دعا پڑھنے کے بعد کوئی مانگی ہوئی دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا فرمائے ہیں تاکہ ان کو 2 تاریخیاں نقصان نہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، وہ 2 نور کیا ہیں؟ پس حضرت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ایک رمضان کا نور ہے، دوسرا قرآن کا نور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، وہ تاریخیاں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک قبر کی تاریخی، دوسری قیامت کے دن کی۔ ان میں سے ایک قبر میں کام آئے گا، ایک قیامت کے دن میں کام آئے گا۔ اس لیے دوستو، یہ وہ بابرکت دن ہے کہ دنیا بھی تمہاری سنورے گی، اس دعا کے ذریعے تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ جیسے مجلس علم کی برکتیں ہوتی ہیں، آج میں جو چیز یہ بتا رہا ہوں، جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، یہ بہت اللہ والے نے بتائی تھی، جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچے گا، تاثیر نہیں ملے گی، اس قدر آپ کو طاقت میسر نہیں ہوگی۔ اس لیے دوستو، جتنا جلد ہو سکتا ہے آپ اس عمل کو، اس کام کو ضرور کر لیں، اس دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ اس سے رب کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے، آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا 7 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے
کہ تم میرا شکر کرو، میری ہرگز نہ شکری نہ کرنا۔ شکر اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ خوشحالی میں شکر کرنے والا شاکر ہوتا ہے، جب مصیبت میں شکر کرنے والا شکور ہوتا ہے۔ عطا یعنی دینے پر شکر کرنے والا شاکر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا رزق بڑھا دوں گا، تمہیں زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرے عذاب سے پھر بچ نہیں پاؤ گے، پھر جو تمہیں دے رہا ہوں یہ روک لیا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تمہیں یہ، حضور علیہ السلام رمضان سے پہلے اس مہینے کی لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ تو ہمیں رمضان تک عمر دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہم تاکہ رمضان کے روزے رکھ لیں۔ اس لیے اس سے پہلے یہ دعا مانگے، کیونکہ رمضان میں کثرت مغفرت بھی ہے اور چراغ کے بدلے قبر روشن ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں علم کی مجلس میں حاضر ہو، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا اور میرے ساتھ عرش کے نیچے ہوگا۔ جس نے رمضان میں باجماعت نمازیں پڑھنے پر ہمیشگی کی تو اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے ایک ایسا شہر عطا فرمائے گا جو اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور جس شخص نے رمضان میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی وہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت پائے گا اور میں جنت میں اس کا ضامن ہوں گا۔ اور جو عورت رمضان میں اپنے خاوند کی رضا طلب کرے تو اس کے لیے حضرت مریم، حضرت آسیہ کا ثواب ہوگا۔ جو شخص رمضان میں اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی 1000 حاجت پوری فرمائے گا۔ دنیا میں اس بندے کی کتنی حاجتیں رب پوری فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں کسی مسجد میں چراغ روشن کیا اس کی قبر روشن ہوگی، اس کی قبر میں نور ہوگا، اس کے لیے اس کی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا ثواب لکھا جائے گا، فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے جب تک وہ چراغ مسجد میں رہے گا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو کوشش کریں اپنی مسجدوں کو روشن کرنے کی، اپنی مسجدوں کے ساتھ پیار کریں، اپنی مسجدوں کے ساتھ محبت کریں، یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ اس لیے اگر ان کی گواہی اپنے حق میں دلوانا چاہتے ہو پھر دوستو ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلی جو دعا آپ نے پڑھنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے کہ مولا تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو نے مجھے رزق دیا ہے، تو نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، تو نے مجھے پاؤں دیے ہیں، تو نے مجھے زندگی دی ہے، تو نے مجھے صحت دی ہے، تو مجھے روز رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جس میں رزق ہے، جس میں عزت ہے، جس میں دینی اور دنیاوی تمام بلائیاں ہیں وہ دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر دم رحم فرماتا ہے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ پڑھنی جس میں اللہ کا شکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، شکر کیا گیا ہے۔ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اس کے اندر الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اسی کو آپ نے پڑھتے جانا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس کو آپ نے پڑھنا ہے باوضو ہو کر۔ دیکھیں دن میں کسی بھی دن کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، پیر کا دن ہے، آپ جس وقت ٹائم مل جائے اس کو ایک بار زندگی میں کر لیجئے گا۔ ہر سال پھر تمہارا دل چاہے گا کہ میں رمضان سے پہلے اس کو ضرور شعبان کے مہینے میں پڑھ لوں، کیونکہ شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں بخشش ہی بخشش ہے، جس میں رب کی رحمت ہی رحمت ہے، جس میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جس میں انسان کا مقدر لکھا جاتا ہے، جس میں انسان کی قسمت لکھی جاتی ہے، جس میں انسان کے معاملات لکھے جاتے ہیں، جس میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ وہ بابرکت دن ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حسن پیکر، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، خاتم النبیین نے فرمایا جسے 4 چیزیں مل گئی دنیا اور آخرت کی بلائیاں مل گئی۔ تو یہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا آپ نے ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے جس کے ذریعے تمہیں دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں نصیب ہو جائیں گی۔ وہ نام بھی میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے سن لیجئے گا، آپ نے جب اس کو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، اس دعا جو خاص بتانے جا رہا ہوں جب اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے
کہ آپ نے عمل کے دوران، اس دعا کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ پہلی تو چیز کوشش کریں کہ آپ جب یہ کریں تو کوئی تنہائی مل جائے، میسر آ جائے تو اس میں کریں، رات میں کر لیں، دن میں کر لیں، کسی وقت جس وقت بھی کرنا ہے نا، کوشش کریں تنہائی میں بیٹھ کے کریں۔ اگر تنہائی ملنا ممکن نہ ہو، مشکل ہو، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی بیٹھ کے کسی بھی نماز کے بعد اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ پھر جو دعا مانگی جائے گی نا، اس دعا میں اپنی تقدیر اور نصیب ضرور مانگیے گا۔ بس اتنی سی باتوں کا آپ نے خاص خیال اور دھیان رکھنا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگر آپ عمل اس طرح کریں گے تو میرا رب ضرور اپنا کرم فرمائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے۔ انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ مجازی ہوتا ہے۔ رب جس کو چاہے وہ مالک بنا دیتا ہے مجازی طور پہ، جس کو چاہتا ہے بادشاہ عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے جو بادشاہ ہیں یہ مجازی ہیں، کوئی 5 سال کے لیے، کوئی 10 کے لیے، کوئی 2 کے لیے، کوئی سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن رب حقیقی بادشاہ ہے، رب حقیقی مالک ہے ہر ایک چیز کا۔ اس لیے دنیاوی اسباب پیدا کرنا اور ذرائع کا بنانے والا یہ میرا رب ہے، اور ہمیں جتنے بھی ذرائع ملتے ہیں یہ مجازی طور پہ ہیں۔ مال و دولت عطا جو ہمارے پاس ہے یہ مجازی طور پہ کچھ دیر کے لیے ہے، پھر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ دولت کس کے پاس ہوتی، کبھی کس کے پاس ہوتی، جس کو جتنا چاہتا ہے میرا رب عطا فرماتا ہے۔ کسی کو امیر کر دیتا ہے، کسی سے کم کر دیتا ہے کسی کا رزق، حتیٰ کہ بے پناہ دولت اللہ تعالی ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کی بارگاہ سے جتنی چیزیں مانگنی ہے اس دعا کے بعد مانگنی ہے۔ جب یہ دعا پڑھ کر کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس چیز کا مالک بنا دیتا ہے، اس کے مقدر میں کر دیتا ہے۔ حکومت کا سلسلہ سنبھالنے والے بھی ان اسماء مبارکہ کا ورد کرتے رہیں، اس کو پڑھتے رہے ہیں، پھر جا کر ان کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اس لیے کسی کا ہاں مقدمہ چل رہا ہے، کسی کو کوئی ایسی بات چل رہی ہے اور اس کو ایسی تاثیر کی ضرورت ہے، دنیاوی بزرگی اور بلندی روحانیت کی ضرورت ہے، اس کو پڑھے گا تو باعزت رہے گا، خوش بخت ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر اس کی قسمت میں کوئی ایسی بات ہے تو اللہ اس کو مٹا کر اس کو نیک بختوں میں شامل کر دے گا۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا آپ نے شکر ادا کیا ہے، جیسے اس کا شکر کرنے کا حق تھا آپ نے اسی طرح شکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اب یہ ساری چیزیں آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ شروع میں درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو شکر کیا جیسے میں نے بتایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آپ نے اس طرح نام لینا ہے۔ لوگ اس کی تواضع و تعظیم کریں گے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے دین اور دنیا میں سعادت مندی ہو وہ بندہ اس کو پڑھے۔ بڑے بڑے بزرگان دین اس کو پڑھتے رہیں، اسرار غیبی کا مشاہدہ ان کو ملتا ہے، صاحب روحانیت بننے کے لیے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور نفی اثبات کا ذکر ان کو ملتا ہے۔ کوئی شخص اگر بیمار ہے تو اپنی شفا یابی کے لیے اس کو پڑھے، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اس کو پڑھنے والا ہمیشہ دوسروں کی نگاہ میں باعزت اور معظم رہتا ہے۔ بزرگان دین جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں دائمی عزت بخشنی ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے اسرار باطن کے ذریعے، خواب کے ذریعے اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ تم اس کو پڑھو، اس کو زندگی کا معمول بناؤ، پھر کوئی عزت تمہاری چھین نہیں سکے گا۔ کوئی عزت کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل و رسوا ہوگا، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ اسی طرح جو عورت ہے اپنے شوہر کی نظروں میں گر گئی ہے، کوئی شخص اپنے محلے والوں کی نظروں میں گر گیا ہے، کوئی شخص کسی اور مقام پر ایسے مشکل کا شکار ہو گیا ہے، کوئی اور اس کو مسئلہ حاجت پیش آ گئی ہے، تو اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے تمام مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایسی تاثیر ہے اور یہ ایسی طاقت ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہوتا، یہ سارے مہینوں سے بڑھ کر خود آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رجب، ماہ شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمام انبیاء کرام کے اوپر ہے، اور ماہ رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی مخلوق پر کس قدر فضیلت اور عظمت اور شان ہے۔ تو اسی طرح اس مہینے کی فضیلت بھی تمام مخلوق پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اپنے بندوں پر ہے اس مہینے کی۔ اور کہتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت ایسے جیسے یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف کی فضیلت سب سے زیادہ تھی، جیسے حضرت یوسف کی فضیلت باقی 12 بھائیوں پر سب سے زیادہ تھی، اسی طرح ماہ رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے پھر ہم اس مہینے کی آمد کی خوشی میں جب یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ ہمارے مقدر کو سنوارے گا۔ یہ دعا کے متعلق حدیث پاک بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا 4 چیزیں جس کو مل جاتی ہیں اس کو بھلائی مل جاتی ہے۔ شکر کرنے والا دل،
تو سب سے پہلی چیز ہم نے شکر کرنے والا دل مانگا ہے، جس کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے۔ تو اس کے بعد ذکر والی زبان، تو یہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ الفاظ بھی آپ نے 41 بار پڑھنے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ ذکر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارا کا سارا ذکر ہے۔ تو ذکر والی زبان میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، اور اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، یہ 4 چیزیں جس کو مل گئی دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل گئی۔ اس لیے دوستو اللہ عز و جل کا ہر حال میں شکر کیجئے گا، پھر دیکھیے گا رب کیسے تمہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی جو بندہ اس کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان 4 چیزوں سے نوازے اور ہمیں اپنی بارگاہ سے وافر رزق عطا فرمائے، ہماری سب کی تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ اور چاند رات میں ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے نا، 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب یہ 2 چیزیں ہوگی جو میں نے آپ کو بتا دی جو آپ نے پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے کرنا اسی ترتیب کے ساتھ، لیکن یہ عمل، یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکا سچا وعدہ کرنا ہے، وہ یہ کہ یا اللہ تو میرے مقدر اور تقدیر کو بدل دے، میرے نصیب کو بدل دے، میں آج کے بعد نہ حرام کے قریب جاؤں گا، نہ کھاؤں گا، نہ بچوں کو کھلاؤں گا، نہ ہی میں ایسی چیز کی طرف رجوع کروں گا، بس تو میرے مقدر کو سنوار دے، تو مجھے ایسا رزق عطا کر دے جس کے بعد مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ رمضان میں کثرت ہے اور مغفرت ہے اور رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ کا رزق اتنا بڑھا دیا جائے گا، آپ کی قسمت میں اتنا لکھ دیا جائے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسے موقع کی تو ہر کوئی شخص تلاش کر رہا ہوتا ہے، تو وہ موقع، وہ لمحات تو آ چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے جب رمضان کی رات ہوتی ہے تو سرکش جنوں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ جنت کا بند نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں 3 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے کیا ہے کوئی سائل، مانگنے والا کوئی ہے میں اس کو عطا کروں، اور کوئی توبہ کرنے والا ہے میں اس کی توبہ قبول فرما لوں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں بخش دوں۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو بخشش مانگ رہا ہوتا ہے اس کو بخش دیتا ہے، جو مغفرت طلب کر رہا ہوتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، اور رمضان المبارک کے ہر دن میں لاکھوں آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو مہینے کی ابتدا سے جتنے لوگوں کی جہنم سے آزاد کیا ہوتا ہے اتنی تعداد کے برابر اس ایک رات میں اللہ بخشتا ہے۔ اب دیکھیے یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فضیلت کو ضرور سمجھیں، اور اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر لیں، اور اس وعدے کی بنا پر پھر ہم آئندہ پورا مہینہ ادب کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ گزاریں۔ پھر دیکھیں تمہاری زندگی نہ بدلے تو آ کر مجھے پکڑ لینا۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ بتایا، انہوں نے کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے استقامت، اگر استقامت مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک پڑھنا ہوگا جس میں بلندی ہے، جس میں بلندی ہے، روحانیت ہے، جس میں رزق ہے، جس میں عزت بڑھتی ہے، جس میں رزق بڑھتا ہے، جس میں شان اور عظمت بڑھتی ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے استغفار اسی ترتیب کے ساتھ صرف 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب عمل کا آغاز کرنا ہے، اس دعا کا آغاز کرنا ہے، یعنی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے 33 مرتبہ یہ الفاظ پڑھے، اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد شکر والے الفاظ پڑھے، اس کے بعد اللہ کا نام لیا، اس کے بعد اب جو اس میں مبارک بتانے لگا ہوں اس میں مبارک کو پڑھنا ہے آپ نے، وہ بھی صرف اور صرف آپ نے پڑھنا ہے صرف 20 مرتبہ۔ وہ اس میں مبارک کیا ہے؟ بالکل آسان سا ہے اس میں مبارک، جس کے ذریعے رفعت اور بلندی ملتی ہے۔ یہ لفظ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھنی ہے آپ نے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ میرے آقا نے ایک صحابی کو دیکھا جو یہ دعا پڑھ رہا تھا، آقا علیہ السلام کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، حضور رکے، حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو میرا غلام، یہ جو میرا امتی اس وقت یہ دعا پڑھ رہا ہے نا، اب یہ رب کی بارگاہ میں جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے اس بات پر تعجب کیا تھا، یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں، یہ جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔
تو پھر فرمایا کہ اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ مانگو گے اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ اب یہ اس میں مبارک آپ نے 20 بار پڑھنا ہے، اس میں آپ کی بلندی روحانیت ہوگی۔ اس کے بعد دعا آپ نے پڑھنی ہے، وہ دعائے خاص بالکل آسان سی ہے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ راہیں کھل جائیں گے، کیونکہ اس کی بدولت مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس کو بہت زیادہ حقیقت ہے حدیث پاک میں، کیونکہ یہ دعا آ چکی ہے اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے، تو 2 فضیلتیں اس کو حاصل ہیں۔ اس لیے جس کو 2 فضیلتیں، 2 نسبتیں مل جاتی ہیں، ایک حدیث کی نسبت، ایک قرآن کی نسبت، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ نے اس میں مبارک پڑھا یا رافیو یا رافیو یا رافیو یا رافیو یا رافیو یا رافیو۔ اب اس کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھا، اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھا۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعا کو ذرا سن لیجئے گا۔ اس دعا کو آپ نے اتنی تعداد میں ہی پڑھنا ہے جتنی تعداد میں آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھا ہے۔ پہلی 2 چیزوں کو آپ نے 41 بار پڑھا، پھر اس کو آپ نے 2 چیزوں کو انہی کی تعداد کے برابر پڑھا۔ یہ دعا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا مانگے، لیکن اس سے پہلے 33 مرتبہ وہ دعا ضرور پڑھیے گا، جس کے ذریعے توبہ قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر حال میں اللہ دعائیں قبول فرمائے گا۔